حضور جب احمدی مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید اور نماز پڑھتے ہیں، پھر غیر مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہو؟ وہ لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، عقل نہیں نا ان میں. وہ کہتے ہیں کہ تم دل سے نہیں پڑھتے ہیں. ہم کیوں احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان میں کیا فرق ہے پتہ تمہیں؟ نہیں پتہ. احمدی مسلمان ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ آخری زمانہ جب آئے گا 1400 سال کے بعد تو مسیح موعود اور مہدی موعود آئیں گے. ٹھیک ہے، لمبی حدیث ہے کس طرح آئیں گے ہیں. اس پہ لوگوں کا خیال تھا کہ مسیح موعود علیحدہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عثمان پہ زندہ بیٹھے ہیں، وہ علیحدہ آئیں گے، مہدی علیحدہ آئے گا، پھر دونوں مل کے اپنا کام کریں گے. حالانکہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے مسیح موعود اور مہدی موعود ایک ہی شخص ہوں گے جس نے آنا تھا. آسمان پہ زندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ نہیں بیٹھے، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. ہاں، جو دنیا میں آیا اس نے فوت ہونا ہے. قرآن کریم نے بھی یہی بتایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیح موعود مہدی موعود جب آئے گا تو وہ دنیا کی اصلاح کے لیے آئے گا، وہ نبی ہوگا. ٹھیک ہے. ہم احمدی کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح موعود آنا تھا وہ آسمان سے نہیں آنا بلکہ مسیح موعود آ گئے جن کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بھی کہا ہوا ہے. مسیح موعود نبی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی کام کو آگے چلانے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی نا. غیر احمدی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بس فرق ایک یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نبی مانتے ہیں. غیر احمدی مسلمان ان کو نبی نہیں مانتے، اور اس وجہ سے غیر احمدی مسلمان ہمارے سے دشمنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد بھی جو مسیح موعود آئے گا وہ نبی ہوگا، لیکن قرآن کریم بھی وہی ہوگا. کوئی نیا قرآن نہیں لے کے آئے گا، وہ نئی نمازیں نہیں لے کے آئے گا، نیا کلمہ نہیں لے کے آئے گا. جو کلمہ میں پڑھتا ہوں وہی وہ پڑھے گا. جو قرآن کریم میں لے کے آیا ہوں وہی اب آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور جو میری نمازیں ہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے. ٹھیک. تو اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کو اگر ہم نبی مان بھی لیں تب بھی آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی آئے ہیں آپ کی تعلیم لے کے، علیحدہ تعلیم لے کے نہیں آئے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا مقام اونچا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ماننے والا ہے وہ بھی نبی کا درجہ پا سکتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا. تو فرق یہ ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود کو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری نبی رہتے ہیں. غیر احمدی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن جب غیر احمدیوں سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ بھی تو نبی تھے نا، پہلے تھے نا. وہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے نا، پھر وہ آخری نبی کی تو بات غلط ہو جائے گی. وہ جو کہتے ہیں نا اسٹیمپ لگ گئی، اب کوئی نہیں آ سکتا، سیل ہو گئے پروفٹ.
کی نبوت پہ مور لگ گئی. تو اگر مور لگ گئی تو پھر حضرت عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے. تو فرق یہی ہے کہ ہماری لڑائی رہتی ہے احمدیوں اور غیر احمدیوں کی صرف اس بات پہ. احمدی تو نہیں لڑتے, غیر احمدی ہم پہ لڑتے ہیں اس لیے کہ تم کیوں کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نبی ہیں. ٹھیک, ہم کہتے ہیں وہ نبی اس لیے ہیں کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم قرآن شریف پڑھیں تب بھی وہ ہمیں مارتے ہیں, ہم نمازیں پڑھیں تب بھی وہ مارتے ہیں, کلمہ پڑھیں تب بھی مارتے ہیں. یہ سارا قصہ ہے. سمجھ آ گئی؟ کتنی سمجھ آئی؟ ساری آ گئی. چلو ٹھیک ہے.